السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم بابو تنولی اسلامک اسٹوڈیو سے آپ کے لیے محمد فاروق عرف بابو تنولی ایک مرتبہ پھر انتہائی ضروری اور اہم مسائل لے کر حاضر ہے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کیا مذاق میں طلاق ہو جاتی ہے؟ آج کا ہمارا عنوان ہے، آج کا ہمارا موضوع ہے، آج کا ہمارا مسئلہ ہے کیا مذاق میں طلاق ہو جاتی ہے؟ تو سنیے، آپ علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، یوں حدیث کے الفاظ ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، النکاح، الطلاق، الرجعہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تین چیزیں ہیں جن کو آپ اگر حقیقتاً کرتے ہیں تو وہ حقیقتاً بھی واقع ہو جاتی ہیں، اگر آپ ان کو مذاق میں کرتے ہیں تو پھر بھی وہ واقع ہو جاتی ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اور ان میں کون سی تین چیزیں ہیں؟ آپ نکاح مذاقاً بھی کرتے ہیں، دو گواہ بٹھاتے ہیں، اور آپ ایجاب و قبول مذاقاً بھی کر لیتے ہیں، اس حدیث کی روح سے آپ کا نکاح ہو گیا۔ آپ طلاق مذاقاً بھی دیتے ہیں تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، طلاق مذاقاً بھی دیتے ہیں تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ ایسے ہیں کہ جن سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، آپ نے مذاقاً بھی زبان سے الفاظ نکال دیے تو طلاق ہو گئی۔ اب اسی طرح ساتھ ساتھ مسئلہ ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ نے خالی طلاق کا سوچا ہے، غور و فکر کیا ہے، طلاق کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں، لیکن آپ نے وہ الفاظ نہیں بولے، آپ نے وہ الفاظ ادا نہیں کیے، تو سوچنے سے طلاق نہیں ہوتی۔ ایک اور انتہائی اہم مسئلہ کہ آپ نے طلاق کے لفظ میں مستقبل کو شامل کر لیا، یعنی آپ نے یہ بولا کہ آپ فلاں گھر گئی، کل آپ نے یہ کام کیا تو، پرسوں یہ کام کیا تو، یعنی مستقبل کا لفظ آپ نے استعمال کیا، تو اس صورت میں مثلاً آپ کہتے ہیں کہ آپ فلاں گھر گئی تو آپ کو طلاق ہو جائے گی، آپ یہ کام کرو گے، آپ ایسے کرو گی، ایسی صورت میں یہ دھمکی ہو سکتی ہے، طلاق نہیں ہو سکتی، اس صورت میں طلاق نہیں ہوتی۔ اگر آپ طلاق کے مسائل سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تو کسی اچھے جید عالم مفتی سے ضرور رابطہ کیجئے، اور کتابوں سے پڑھ کر گوگل پہ سرچ کر کے آپ کو کبھی بھی یہ مسائل یاد نہیں ہوں گے، کبھی بھی سمجھ نہیں آئیں گے۔ اچھے عالم سے رابطہ کرنا انتہائی